बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 4 इशारा बी यानी चौथे सफ़े का दूसरा इशारा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम कोर्स 2 में यानी लेवल 2 में मुसहफ के पहले 5 सफ़ात को पढ़ रहे हैं और साथ ग्रामर भी कर रहे हैं। तो ये भी आपको मालूम है कि हम पहले 5 सफ़ात को मुसहफ के यानी कुरान के पहले 5 सफ़ात को अपने राइट हैंड जो आपका दाएं हाथ है उसकी 5 उंगलियों पे पेश कर सकते हैं। अंगूठे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 सफ़ात हम पढ़ रहे हैं पहले, और हर सफ़े के 4 इशारात थे, तो हमने 3 सफ़ात कर लिए थे। तो 3 सफ़ात के इशारात क्या थे? आप में से कोई करवाना चाहेगा? 3 सफ़ात के इशारात अपने हाथ पे मैं इधर सामने आपके रखता हूँ, और आपने सब लोग बाकी भी साथ करवा सकते हैं अपने माइक्स बंद रखते हुए, और कोई एक अपना हैंड रेज करके अगर करवाना चाहें तो बता दें। आप में से कोई अगर इशारात ये करवाना चाहें तो पहले सफ़े के, दूसरे के, तीसरे के 3 सफ़ात के इशारात। चलिए अपने माइक्स बंद रखते हुए जरा मेरे साथ आप रिपीट कीजिएगा, सब लोग काइंडली। पहले सफ़े के इशारात क्या थे? अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकीन के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। दूसरा सफ़ा, काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं। क्यों? कि वो फसादी और बेवकूफ़ है। दो रुखे हैं। पहली मिसाल आग की, दूसरी मिसाल बारिश की, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। ये 3 सफ़ात की इशारात थे। 60 इशारात क्या आपने पढ़े थे? मेरे साथ दोहरा सकते हैं आप लोग अपने माइक्स को बंद रखते हुए। पहले सफ़े के तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। दूसरा सफ़ा, काफिरीन मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। काफिरीन मुनाफिकीन, फसादी दो रुखे। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोहरा रहे होंगे। तीसरा सफ़ा, आग बारिश, दावत चैलेंज। आग बारिश, दावत चैलेंज। अलिम। चौथा सफ़ा हम पढ़ रहे हैं जिसके इशारात क्या है? वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। चौथी उंगली पे आप करेंगे इसको, तो क्या होंगे जी? मेरे साथ जरा रिपीट कीजिए। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। वईद व बशारत, मच्छर की मिसाल, गुमराह कौन, कुफर कैसे। तो जरा शॉर्ट इशारात को आप सब लोग रिपीट कीजिए। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। और हमने कहा था कि इसको याद रखने के लिए कुरानी मजामीन से हट के हम एक एक्सटर्नल लिंक बना लेते ताकि ये इशारा याद रहे। कुरानी मजामीन से नहीं, बल्कि हम एक्सटर्नल याद रखने के लिए बात कर रहे हैं। और वो क्या था कि वईद सुनाता है मच्छर कि गुमराह मत हो, कुफर मत करो। ठीक है, वईद सुनाता है मच्छर, गुमराह मत हो, कुफर मत करो। तो ये एक्सटर्नल लिंक है, कुरानी मजामीन से नहीं है, हम सिर्फ याद रखने के लिए। तो वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। तो हमने कल वईद व बशारत पढ़ लिया था कि और दूसरा इशारा है आज मच्छर की मिसाल। अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान कर रहा है। तो आज के इशारे का पिछली आयत के साथ ताल्लुक, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का इनकार करने वालों के इंजाम के बारे में पीछे बता दिया था कि वो जो काफिरीन है उनका इंजाम क्या था, उनके लिए वईद थी। अब अल्लाह ताला बता रहा है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज पर गौर व फिक्र किए बिना और उसे समझे बगैर उसके बारे में सवालात करते हैं। तो उन लोगों की बात हो रही है जो चीजों को समझते नहीं है, गौर नहीं करते, और बगैर सोचे समझे उसके बारे में सवालात करते हैं, लाइल्मी की बुनियाद पर या तकब्बुर की बुनियाद पर। उन लोगों की बात हो रही है। और अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल बयान करता है तो उसके मिसालों के जवाब में भी वो उस पर इतराज करते थे। काफिरीन की बात हो रही है। इस बात क्या है? इस आयत में, आयत नंबर 26 है, अल्लाह ताला ऐसी मिसालें बयान करता है ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये अल्लाह ताला का हमारे ऊपर बड़ा इनाम है कि हमारे समझाने के लिए हमें मिसालें दी जा रही हैं। अब उन मिसालों के जो अल्लाह ताला बयान करता है उसका क्या नतीजा क्या होता है, यानी आगे रिस्पॉन्स क्या है? ईमान वाले जो है उनके लिए क्या होता है? इन मिसालों को जब वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो ईमान वाले जानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हक है, और उनके ईमान में इजाफा होता है, वो खुश होते हैं। और जो नाफरमान लोग हैं वो उससे गुमराह होते हैं उन मिसालों से। तो यहाँ पे दो कैटेगरीज की बात हो रही है अल्लाह ताला की मिसालों से। जो है ईमान वाले वो खुश होते हैं, और नाफरमान लोग जो है वो उससे गुमराह होते हैं।
الحمدللہ قرآن کتنا آسان ہے، ہر لائن میں آپ کو 3 2 3 1 یعنی ایوریج آپ کو ہر لائن میں 3 یا 3 سے کم نئے الفاظ ملیں گے الحمدللہ۔ تو ہم یہیں پہ آیت نمبر 26 کا ایک دفعہ سن لیتے ہیں۔ اچھا میری گزارش یہ ہے کہ ایک تو تلاوت کو غور سے سنا کریں سب لوگ، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ پھر آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے یہ آیات پڑھواؤں بھی صحیح، آپ پڑھیں بھی صحیح، اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی آپ لوگ خود کریں۔ تو ذرا توجہ سے سنیے گا، اور ساتھ ساتھ خیال رکھتے ہوئے کہ آپ کو کتنے الفاظ کا ترجمہ بھی آتا ہے، اور ذرا اس کو تلاوت کو توجہ سے غور سے سنیے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے اگر جائیں گے چھٹیوں وٹیوں میں تو واپس سے آئیں گے ناظم بھیا، تو مجھے لگ سسٹر سعدیہ نجم آپ کا رہا ہے مائک نا ان اوپن کا ہے، ٹائم کائنڈلی ہوگا اپنا چالو۔ مائک بند کر دیں۔ سسٹر سعدیہ نجم آپ کا مائک پر ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو سب لوگ توجہ سے ذرا سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت آپ سن رہے تھے، اور اچھا اگر یہیں پہ ہم اچھا آج کسی سسٹر کا شاید میسج ہے، وہ تو پوچھ رہی تھی کہ یہ تلاوت جو یہاں پہ چلائی جاتی ہے یہ کن کی ہے، قاری صاحب کی۔ تو آپ لوگوں میں سے شاید جانتے ہوں گے اکثر لوگ کہ یہ جو قاری صاحب ہیں امام کعبہ ہیں، خانہ کعبہ کے امام ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی جانتے ہیں یہ آواز کس کی تھی؟ یہ امام کعبہ ہیں، تو آپ میں سے کوئی معلوم ہے کہ یہ تلاوت جو سنائی جا رہی تھی امام کعبہ کا نام؟ یہ شیخ ماہر المعقلی ہے، اور بہت خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ہم اس کو سنیں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے، اور بھی آپ اچھے قاری کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ تو بہرحال چلیں ہم اس کو آج تھوڑا سا ڈفرینٹ انداز میں دیکھتے ہیں۔ آپ میں سے جلدی سے ذرا بتاتے جائیے گا آپ لوگ اپنے مائکس اوپن کر کے، اس میں سے جو لفظ آپ جانتے ہیں۔ ان اللہ تو آپ جانتے ہیں، ترجمہ ذرا کرتے جائیں۔ ان اللہ کوئی بھی کر سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ بے شک اللہ، بے شک اللہ، بے شک اللہ، ایکسلنٹ۔ لا نہیں، یہ تو آسان ہے۔ نہیں، یستحیی، یستحیی ہے کس سے؟ حیا سے، اردو میں کہتے ہیں نا حیا، حیا کرنا، حیا سے، شرمانا۔ تو یستحیی بے شک اللہ نہیں، وہ نہیں شرماتا۔ نہیں شرماتا۔ این یضربا مثلا، تو مثلا مثال کے ساتھ اگر ضربہ لگے اس کا مطلب ہوتا ہے مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ضربہ کا آپ نے بیان میننگ پڑھا تھا، کرنا، ایک ضربہ کا مطلب تھا اس نے مارا، ٹھیک ہے؟ ایک ضربہ آپ نے شاید پڑھا تھا زمین پر چلنے کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ضرب یعنی زمین پر چلنے کو بھی ضربہ فی الارض، زمین میں چلنا۔ اور تیسرا ضربہ کا معنی یہاں پہ آ رہا ہے ضربہ مسئلہ، مثال بیان کرنا، ٹھیک ہے؟ این یضربا مسئلہ، کہ وہ یضربا وہ بیان کرے مسئلہ کوئی مثال، ٹھیک ہے؟ مثال، اچھا آگے ما بعودہ، جو بعودہ کہتے ہیں ما، جو بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، نیا لفظ ہے مچھر کو۔ ما بعودہ، یہ یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں کیونکہ مچھر کی مثال بیان ہو رہی ہے، تو یہاں پہ مثلا کس کی مثال ہے؟ ما بعودہ، مچھر کی، کسی مچھر کی، کوئی مچھر کی۔ فما فوقہا، یا اس کے اوپر، فوق کہتے ہیں اوپر کو، ٹھیک ہے؟ فوقہا۔ اچھا اس میں نئے لفظ جو آ رہے ہیں چلے ان کو چھوڑ دیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، فَأَمَّا ابھی آپ چھوڑ دیں، الَّذِينَ تو آپ جانتے ہیں، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ باقی لوگ بھی شامل ہو سکتے بس ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ بس وہ جانتے ہیں، جانتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے وہ جانتے ہیں انہو، انہو الحق، بے شک وہ بے بے شک شک وہ وہ حق ہے، بے شک حق وہ ہے، سچ ہے۔ یعنی وہ جو بات ہو رہی ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ حق ہے، بے شک وہ مچھر کی مثال ہی کیوں نہ ہو۔ من ربہم، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کی ان کے ٹھیک ہے؟ رب طرف کی سے طرف سے۔ طرف سے اچھا وہ اما کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، یہ نہیں اس کا مطلب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اور وہ رہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو کفروا بھی آپ جانتے ہیں، جو جنہوں نے انکار کیا، پہلے انکار کرنے ایمان والے، لانے کے بعد جو کفر کرتے ہیں۔ تو فیقولون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟
جنہوں نے کفر کیا وہ کیا بس کہتے وہ ہیں؟ کہتے ہیں بس وہ کہتے ہیں بس وہ یقین آج کرتے ہیں. جی بس وہ کہتے ہیں یقولون بس وہ کہتے ہیں اراد اللہ اردو طرف سے ارادہ اللہ نے اس سے ماذا کیا ارادہ ارادہ ہے کیا اللہ ہے؟ کا. کیا ارادہ کیا ماذا کا مطلب ہے کیا کیا ارادہ ماذا کیا؟ اراد اللہ کیا ارادہ ہے اللہ کا کیا ارادہ ہے تو جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا ارادہ کیا ہے بہذا مسئلہ بہذا مسئلہ اس مثال سے، اس اس مثال کے مثال سے بیان کرنے سے اس مثال سے ٹھیک ہے بہذا اس سے مثلا مثال اس مثال سے تو آگے بات ہو رہی ہے نیکسٹ آپ فقرہ کہہ سکتے ہیں یودلو بہی کثیرہ یودلو یعنی وہ کیا وہ اس کرتا سے ہے گمراہ گمراہ کرتا کرتا ہے. ہے بہت سے گمراہ لوگوں کرتا ہے کو. تو آپ کہتے ہیں نا ضال گمراہ ہونے والا یا آپ نے پڑھا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ ان میں سے جو جن پر غضب کیا اور نہ جو گمراہ ہوئے تو ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونے والا تو یودلو وہ گمراہ کرتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے عبد اللہ یودلو بہی عد اللہ بہی کا یضل مطلب بہی کا مطلب کیا ہوگا یہی معنی اس سے. ہے. اس سے، اس سے اس سے کس سے اس مثال بہی سے، اس اس سے مثال سے. اس مثال سے مثال سے. ٹھیک ہے مثال جو بات ہوئی اس مثال سے یعنی وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس مثال سے کثیرن بہتوں کو. بہت سو کو. بہت لوگوں کو بہت یعنی سوکو. بہت کثیر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ زیادہ لوگوں کو وہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے یعنی اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وَيَهْدِي اور وہ کیا کرتا ہے ہدایت ہدایت دیتا ہے دیتا ہے. اور وہ ہدایت ہدایت دیتا ہے دیتا ہے بھی اس اس سے. سے. اس اس سے. سے اس سے مراد مثال سے کثیرن بہت بہت سو سو کو. کو. بہت سوکو. بہت سو یعنی بہت سے لوگوں کو تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے ہدایت دیتا ہے اور آگے بات ہو رہی ہے کس کو وہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وما یضل اور اور نہیں وہ گمراہ اور کرتا. وہ اور گمراہ نہیں نہیں کرتا. وہ گمراہ ہوتے. یہاں پہ ما جو آ رہا ہے نہیں کے معنی میں ما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا یعنی اللہ بھی ہاں، اس اس میں سے سے اس سے الا الفاسقین مگر الا سوائے الفاسقین سوائے 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 فاسقین فاسقین نافرمانوں اور فاسقین. نافرمان لوگوں کے نافرمانوں تو کو. الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کافی سارے اس میں سے ترجمہ آتا ہے نئے الفاظ بہت کم ہے اور اردو والوں کے لیے تو میرے خیال میں اس میں نئے الفاظ اور بھی کم ہے تو تین تو کیا آپ کی ہر لائن میں اگر دیکھیں تو آپ کو دو یا دو سے بھی کم الفاظ نئے ملیں گے الحمدللہ اچھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا ترجمہ پہلے رواں کہ پہلے ٹکڑا اس آیت کا ہے بے شک اللہ نہیں شرماتا اس سے کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو یعنی مچھر سے بھی بڑھ کر ہو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے یعنی یہ جو مثال ہے یہ جو بیان کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور اچھا پہلے اسی ٹکڑے کو دیکھ لیتے ہیں انا بے شک اللہ اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا یہ یستحی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے لیکن آپ اردو والوں کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ حیا سے ملتا جلتا ہے تو یستحی وہ شرماتا ہے اسے حیا آتی ہے وہ شرماتا ہے یعنی اللہ نہیں شرماتا تو ذرا ریپیٹ کیجئے ان اللہ بے شک اللہ لا یستحی نہیں شرماتا لا یستحی نہیں شرماتا تو یستحی استحیا یعنی حیا سے آپ یاد رکھیں گے بے شک اللہ نہیں شرماتا کس سے نہیں شرماتا ان کے آپ جانتے ہیں ان کا مطلب کیا ہوتا ہے یضربا وہ بیان کرے اصل میں تھا ضربا یضربو ٹھیک ہے ضربا اس نے مارا یضربو وہ مارتا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ مثال آ رہا ہے ساتھ تو ضربا کے ساتھ مثلا آئے تو مثال مارنا تو کچھ عجیب سا ہوگا نا اس کا ترجمہ کرتے ہیں مثال بیان کرنا تو مثال کے ساتھ ضربا کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے تو ضربا یضربو ٹھیک ہے اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یضربو کی بجائے یضربا کیا ہے کیوں ہے تو اس کے لیے ہم یہ اشارہ کریں گے کہ یہ اگلے لیولز میں آپ کو پڑھایا جائے گا کہ جب ان لگتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو یضربو کی بجائے یضربا ہو جاتا ہے تو بہرحال کوئی بات نہیں آپ پریشان نہ ہو اس کا مطلب وہی یضربو وہ بیان کرتا ہے مثلا کوئی مثال تو ریپیٹ کیجئے این یضربا کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال این یضربا مثلا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ کوئی مثال بیان کرے ما بعودتن کوئی مثال مچھر کی بعودہ کہتے ہیں مچھر کو تو ذرا اس کو نئے لفظ ہے تو آپ ریپیٹ کر لیجئے ما بعودہ تو مچھر کی یہاں پہ تصویر بھی آ رہی تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے بعودہ کا لفظ بھی سامنے تھوڑا سا اس کو چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیے سنیے سوچیے بولیے آپ نے سارے سینسز کو یوز کرنا ہے اور ذرا سلائڈس کو دیکھیے بعودہ کا مطلب کیا ہے مچھر بعودہ
मच्छर, मा बऊदा कोई मिसाल मच्छर की, मा बऊदा कोई मच्छर की मिसाल, ठीक है। यदरिब मसलन मा बऊदा, कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की। अलिम, फमा फौकहा, फमा या जो, ठीक है, या उस चीज की जो, फौकहा, फौक कहते हैं ऊपर को, ठीक है, फौक ऊपर, ताहत नीचे, तो ये दो अपोजिट लफ्ज हैं, फौक और ताहत। फौक का मतलब होता है ऊपर, यानी इससे बरतर, या आप कह सकते हैं इसकी ऊपर की कोई चीज, या दूसरे लफ्ज में कह सकते हैं मच्छर से भी कोई छोटी मिसाल आप कह सकते हैं, इससे बढ़ करो, फौक इससे बढ़ करो। हा यानी बऊदा, जरा बताइए यहाँ पे हा क्यों आ रहा है, फौका के साथ हा जमीर आ रही है मुअन्नस, कोई बता सकता है? इससे बढ़कर, तो ये मुअन्नस क्यों है, फौका हा में जमीर हा, जी, उससे बढ़कर, किससे बढ़कर, चले ये बता दें किससे बढ़कर। मेरी आवाज अगर आप लोगों तक पहुंच रही है तो काइंडली बता दीजिए जरा, क्या आवाज आपको सुनाई दे रही है? कोई जरा मुझे बता दे अपना माइक ओपन करके, क्या आप तक आवाज पहुंच रही मेरी या नहीं पहुंच रही? मेरे ख्याल में आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंच रही। क्या आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। जी सर, पहुंच रही है। नेट के डिस्कनेक्ट होने की वजह से हमें जी, तो हम यहाँ पे थे, फमा फौकहा, या उस चीज से, फौकहा जो उससे बढ़कर हो, जो उससे बढ़कर हो, फौकहा उससे बढ़कर हो, तो फमा फौकहा इसको याद रखिए, या उस चीज से जो उससे बढ़कर हो। अलिम, और उसके बाद है फअम्मा, पस रहे, फअम्मा को याद रख लीजिए, फअम्मा का मतलब क्या है, पस वो रहे, फअम्मा पस रहे, अल्लज़ीना वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, फअम्मा अल्लज़ीना आमनु पस रहे वो लोग जो ईमान लाए, और उसके बाद क्या है, फयअलमूना तो वो जानते हैं, फयअलमूना तो वो जानते हैं, फअम्मा अल्लज़ीना पस रहे वो लोग, आमनु जो ईमान लाए, फयअलमूना तो वो जानते हैं। फअम्मा अल्लज़ीना को हम आगे भी देखते हैं इंशाल्लाह, चूंकि आगे भी आ रहा है तो इसको दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्या जानते हैं वो, अन्नहु कि वो, ठीक है, यानी वो जो मिसाल बयान की जा रही है, अन्नहु कि वो, अल हक्कु हक है, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। तो जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि वो हक है उनके रब की तरफ से। तो इसमें नया लफ्ज क्या आ रहा है, फअम्मा पस रहे, फअम्मा पस रहे। अच्छा, यहाँ पे शरह ले लेते हैं। तो मिसाल बयान हो रही है मच्छर की, तो मच्छर बज़ाहिर छोटा सा जानदार नजर आता है, लेकिन इसके अंदर परवाज का, फ्लाइट का एक पूरा सिस्टम मौजूद है, एक निज़ाम मौजूद है। और आज की साइंस इससे नैनो टेक्नोलॉजी सीखने की कोशिश कर रही है। मच्छर के ऊपर जो रिसर्च हुई है, और भी बहुत सी चीजें इसमें से निकाली गई हैं, अगर आप इसको देखेंगे, अपना सर्च करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि बड़ी हैरत अंगेज किस्म की आपको यहाँ पे कुछ बातें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने जो मिसाल बयान की है, ऐसे मिसाल कोई भी बयान नहीं की। और यहाँ पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मक्खी मकड़ी वगैरह की मिसालें दी हैं। और जब इस तरह की मिसालें दी जाती हैं, ईमान वाले क्या है, उनका क्या रहता है, होता है, जब भी इस तरह की मिसालें आती हैं तो ईमान वाले जानते हैं कि हर आयत और हर मिसाल उनके रब की तरफ से हक है, क्योंकि अल्लाह ताला बगैर मकसद के कोई मिसाल बयान नहीं फरमाता। तो फ़अम्मल्लज़ीना आमनू, बस रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं, बस रहे वो लोग जो ईमान वाले, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये हक है अल्लाह की तरफ से, उनके रब की तरफ से। अब आगे दूसरे गिरोह की बात हो रही है, वो अम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग, पीछे था फ़अम्मल्लज़ीना, बस रहे वो लोग जो ईमान लाए। अब बात हो रही है वह अम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग, वह अम्मा और रहे, लजीना वो लोग, कौन से लोग, दूसरा गिरोह, कफरू जिन्होंने कुफर किया। तो जो और रहे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, वो क्या कहते हैं, फयकूलूना तो वो कहते हैं। तो पिछले जरा एक दफा देखिए, पिछले में क्या था, फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना, तो फअम्मा फ, बस रहे, फ तो, अब यहाँ पे क्या है, वो अम्मल्लज़ीना कफरू फयकूलूना, बस रहे वो लोग जो कुफर किया, तो
ٹھیک ہے، فا تو یقولون وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ماذا اراد اللہ، اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ بھی لیتے ہیں، یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اور وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے کہ دو گروپ کی بات جب بات کی جاتی ہے اس کا کیا ایک سٹائل ہے، کہ پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، ف یقولون، ٹھیک ہے، فیعلمون تو وہ جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا گروہ ہے وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں، تو یہاں سے یاد رکھیے فَأَمَّا، ف پس رہے تو، فَأَمَّا پھر کیا ہے؟ وَأَمَّا اور رہے تو یہ ایک بہترین مثال ہے جب دو گروہوں کی بات ہو رہی ہے، تو فَأَمَّا الَّذِينَ اور وَأَمَّا الَّذِينَ، تو کیا بات ہو رہی ہے جی؟ کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اچھا ماذا اراد اللہ، ماذا کا مطلب کیا ہے؟ کیا؟ آپ نے ایک لفظ ماں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، مثلا آپ کہتے تھے کہ ماں دینوں کا، یہ ایک لفظ تھا ماں دینوں کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں دینوں کا آپ کیا کہتے تھے؟ کوئی آپ بتا کا سکتا؟ دین کیا ہے؟ آپ کا آپ دین کا کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ آپ آپ کا دین کیا کیا ہے؟ ہے؟ اچھا یہاں پہ بھی ماں کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے ماں، لیکن یہ ماں نہیں ہے، ماذا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ماذا کیوں آ رہا ہے، ماں کیوں نہیں آ رہا؟ اسم کے ساتھ ماں آتا ہے اور فعل کے ساتھ آتا ہے ماذا۔ زبردست، ماشاء اللہ، سسٹر رومانہ نے صحیح اس کا جواب دیا، ماں جو ہے یہ آتا ہے اسم کے ساتھ، دین کیا ہے؟ اسم ہے، کیا دین ہے آپ کا؟ تو اسم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا ماں اسموں کا، کیا نام ہے آپ کا؟ تو اسم کے ساتھ ماں آتا ہے کیا کے لیے، لیکن جب فعل آتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں نا ماذا، چلیے ایک اور فعل لیتے ہیں، ماذا یسمع، تو یہ یسمع کیا ہے؟ فعل ہے یہ اس میں، فعل ہے، ماذا یسمو یسمع کیا وہ وہ سنتا سنتا ہے، ہے اس میں وہ کیا جاتا ہے۔ چیز سنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن سنتا ہے، اسم کے ساتھ ماذا آتا ہے، اور اسم سوری فعل کے ساتھ ماذا آتا ہے، اور اسم کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ماں، مثال کیا ہے؟ ماں دینوں کا، اسم کے ساتھ ماں، اس کا مطلب کیا، ٹھیک ہے، سوالیہ، اور فعل کے ساتھ ماذا، اس کا مطلب بھی کیا ہے، لیکن یہ فعل کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ آپ اس کو اس طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں، ماذا ارادہ، کیا ارادہ کیا، اللہ اللہ نے، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا اللہ نے، یا اللہ کا کیا ارادہ ہے، جو کافر ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ارادہ ہے، بھی ہاذا ساتھ اس کے، بھی ہاذا ساتھ اس کے، مسئلہ مثال، یعنی اس مثال کے ساتھ اس مثال کو بیان کرنے کا اللہ کا کیا ارادہ ہے، تو وہ اس میں یہ سوچتے ہیں۔ آگے بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے، یودلو وہ گمراہ کرتا ہے، اللہ یودلو، یہ میرے خیال میں آپ آگے پڑھیں گے شاید، تو یودلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس کے ذریعے یا اس سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، سلائڈز میرے خیال میں آگے نہیں چل رہی، اچھا، یودلو بھی کثیرن بہت سے لوگوں کو ویسے کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور ٹھیک ہو گیا جی، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت سے لوگوں کو، تو بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے، اور اہدنا الصراط پہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں، وما یدلو اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین سوائے فاسق لوگوں کے، یعنی جو نافرمان ہوتے ہیں، تو کفار کیا کرتے تھے؟ مثالوں کو بغیر سمجھے اعتراضات کرتے تھے، اگر وہ مثالوں پر غور کرتے تو ہدایت حاصل کر چکے ہوتے۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے، یہ لائن میں اس کو اگر کلیئر کر سکوں تو، ہمیں نہیں آ رہی، اچھا جی، تو فاسق، یہاں بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اس کو فاسق کہتے ہیں، اور اس فاسقین کے بارے میں اگلی آیت میں مزید تفصیلات انشاءاللہ بتا دی جائیں گی۔ وما یدلو بھی الا الفاسقین، آپ نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم سائنسدانوں، ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ہدایت حاصل نہیں کرتے، کیوں؟ فسق کی وجہ سے، یعنی نافرمانی کی وجہ سے، تو ہدایت کے نہ ملنے کو بھی فسق کی ایک علامت کہا جا سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ اچھا، آپ لوگوں میں سے اگر کوئی اس کی ٹرانسلیشن کرنا چاہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ لازمی اس میں پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو اپنی زبان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آپ کے لیے مفید ہوگا۔ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ سسٹر سعدیہ آپ کروائیے، میں عربی پڑھتا جاتا ہوں، آپ ساتھ ترجمہ کرتے جائیں، یا چلے سسٹر انسیہ اس کے بعد کروائیں گی، پہلے سسٹر آپ کروا دیں۔ وہ ام الذین، سسٹر سعدیہ، اور رہے اور اور رہے رہے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے بہذا مثلا، ساتھ اس مثال کے، وہ گمراہ ساتھ اس اس مثال کے۔ مثال کے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ سسٹر انسیہ نیکسٹ آپ کروائیے ذرا۔ یضل یضلو به کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگوں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرن بہت لوگوں کو، وما اور نہیں، یضلو وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، اللہ سوائے، الفاسقین فاسق لوگوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ تو ویسے پچھلی کا ہم نے آپ سے نہیں کروایا تھا ٹرانسلیشن، لیکن چلیں، تو یہ دوسری آیت کا دوسرا ٹکڑا تھا۔ اس کا پہلا کیا تھا؟ جو ایمان والے ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ چلیں نیکسٹ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ علم، تو اس میں پہلے بات ہو رہی تھی ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ نہیں گمراہ شرماتا، این یضرب مثلا، کہ مثال کرے بیان، ما بعودتن، کوئی مچھر کی، کوئی مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے اوپر، یعنی کسی مچھر کی یا اس سے اوپر کی کوئی مثال بیان کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ تو یہ پہلا ٹکڑا تھا۔ اس کے بعد جو آپ نے ٹرانسلیشن کروایا وہی ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور رہے، وَأَمَّا کا مطلب کیا ہے؟ اور رہے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے، بہذا مثلا، اس مثال کے ساتھ، یضل به کثیرا، بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، کثیرن ویہدی بھی کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو، بہت سو کو، وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی اس سے، الا الفاسقین، مگر فاسقین کو، نافرمان لوگوں کو۔ الحمدللہ۔ تو یہاں پہ مثالوں کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو، اور ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ جب بھی کوئی مثال بیان ہوتی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم فوراً اس پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کر رہا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ اچھی سمجھ آ جائے ہمیں۔ اور ایمان والے کیا ہے؟ جب مثالوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ جان جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو نافرمان لوگ ہیں وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا لیں گے اس سے؟ تصور اور احساس سے پڑھتے ہوئے ان آیات کو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، اللہم حبب الینا الایمان، کہ اے اللہ آپ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیجئے، وزینہ فی قلوبنا، اور اسے مزین کر دیجئے ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کو ہمارے لیے محبوب کر دیجئے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیجئے، یعنی زینت بنا دیجئے ہمارے دلوں کی۔ وکرہ الینا الکفر، اور کیا کریں ہمیں؟ کفر والفسوق، کفر، فسوق، والعصیان، اور گناہ سے، اور کراہت کر دیجیے، ناپسندیدہ بنا دیجیے کفر کو، فسق کو یعنی نافرمانی کو، اور گناہ کو، اس کو کیا کر دیجیے؟ ہمارے لیے ناپسندیدہ کر دیجیے، کراہت والا بنا دیجیے۔ وجعلنا من الراشدین، اور ہمیں ہدایت پانے والوں میں شامل فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ پورے تصور اور احساس کے ساتھ اس کو آپ سکتے ہیں۔ اپنا احتساب کریں گے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم نشانیوں پہ، آیات پہ، جو مثالیں ہیں ان پہ کتنا غور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیے، کیونکہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے
تو پورے تصور کے ساتھ، احساس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو جو ہے وہ ایمان سے مزین فرما دیجیے، ہمارے لیے جو ایمان کو محبوب بنا دیجیے، اور کفر، فسوق اور عصیان سے ہمیں جو ہے وہ ناپسندیدہ ہمارے لیے کر دیجیے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے جو راشدین ہیں، جو ہدایت پانے والے ہیں۔ پلان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آسان پلان کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ مثالوں پر غور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں توفیق مانگوں گا۔ اسماء اور افعال کو دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا مثال ہے تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ کوئی جلدی سے بتائے۔ مثلا عربی میں مثلا کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مثل، مثل، امثال، 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 حمزہ کے اوپر زبر ہے۔ مثل کی جمع امثال، اور اس کے بعد آ رہا ہے رب، رب کی جمع تو آپ کو پتا ہوگا، رب جمع کیا اس کی؟ رب، ارباب، 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 زبردست ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد آ رہا ہے جی فاسق، فاسقین، تو سنگل ہے تو فاسق، فاسقین کی جمع فاسقین، کیا ہوگی؟ فاسق، فاسقون، فاسقون، فاسقین جمع ہے، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ فاسق، سوری واحد ہوگی، فاسق۔ تو ریپیٹ کر لیجیے، مثل کی جمع امثال، رب، ارباب، فاسق، فاسقین، فاسقون۔ تو فاسق کہتے ہیں نافرمان کو۔ اور یاد رکھیے چونکہ یہاں پہ ہدایت کی بات ہو رہی ہے، تو پورے تصور اور احساس کے ساتھ بھی ہم پڑھیں گے کہ فاسق یہاں پہ کیا مراد ہے، کہ جن کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تین اچھی صحت مند افعال کو دیکھ لیتے ہیں۔ این یضربا، تو آپ پڑھ چکے ہیں، دورابا QC1 کا تھا، تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ دورابا اس نے مارا ویسے تھا، یہاں پہ مثال بیان کرنا۔ دورابا یضربو، ادرب، ضارب، مضروب، ضرب۔ یہ تو آسان سے آپ QC1 میں کر چکے ہیں۔ فیعلمون، تو یعلمون ذرا ٹی پی آئی کریں سب لوگ، ٹی پی آئی، یعلمون۔ تو جن لوگوں نے اس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ ٹی پی آئی کیا ہے تو ان کا ٹھیک ہے، یعلمون وہ جان لیتے ہیں۔ تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ عالمہ۔ تو کوئی 6 چابیاں کروا سکتے ہیں سامیہ کی طرح؟ عالمہ، جی کوئی کروا دیں۔ عالمہ اس نے جانا، سامیہ کی طرح۔ يعلم علم يعلم علم عالم علم، معلوم علم علم، ایکسیلنٹ۔ علم، یعلم، علم، عالم، معلوم، اور علم سامیہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ QC1 میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور یہ بہت بار ہے قرآن میں، 518 بار ہے عالمہ عین لام پیٹرن پہ، تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے۔ کفرو، سسٹر رومانہ، کفرو، یہ کفرو انہوں نے انکار کیا، تو سنگل ہے کفرا، نصرہ کے پیٹرن پہ ہے، کروائیے ذرا۔ کفر یکفر اکفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کفر، ایکسلنٹ۔ نصر ینصر کی طرح، کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، اور کفر۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں تو فاسقین، یہ ٹی پی ہے، فاسقین ٹی پی کریں سب لوگ، نافرمانی کرنے والے، تو فاسق نافرمانی کرنے والا اسم الفاعل ہے، اور فسق یفسق نصرہ کی طرح ہے۔ فسق یفسق افسق، فسق یفسق افسق، فاسق مفسوس فسق۔ فسق۔ اچھا اس کا وزن تو مفسوق ہے، لیکن چونکہ فاسق کسی پہ اثر نہیں کرتا تو ڈیش کہیں گے، مفعول اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ویسے وزن پہ مفسوق ٹھیک ہے، لیکن وزن پہ ہم نہیں لیں گے، ہم کہیں گے ڈیش ہے۔ تو سسٹر نگار اپنا مائک بند کر دیجیے کائنڈلی، سسٹر نگار۔ فسق یفسق افسق، فاسق مفسوق اور فسق، ٹھیک ہے، فسق مفسوق اس کا ڈیش کریں گے۔ سسٹر نگار اپنا کائنڈلی مائک بند کر دیجیے۔ اچھا سسٹر انسیہ کا ہے کہ بعودتن بھی تو اسم ہوگا، بالکل بعودتن اسم ہے، تو اس میں کوئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، بعودتن اسمی ہے، اور اس کی نشانی نظر آ رہی ہے، بعودتن میں آخر پہ ان کی ساؤنڈ آ رہی ہے، اور یہ نام بھی ہے بعودتن، مچھر ہے، تو یہ اسمی ہوگا۔ چلیں جی، فسق ہو گیا۔ اس کے بعد ہم 3 حرفی کمزور افعال کو دیکھ لیتے ہیں۔ یقولون، سب لوگ ٹی پی کریں، تو جن کا ٹی پی ادھر ہے، یقولون وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سنگل کیا ہوگا؟ قالا، یہ تو آسان سا ہے، نصرہ باب سے ہے، کون کروانا چاہے گا؟ 6 چابیاں، قالا، سسٹر رومانہ کروائیے، باقی لوگ بھی کائنڈلی پارٹیسپیٹ کریں، اپنے ہینڈ ریز کیا کریں جی۔ یقول، قال یقول، قل، قائل مقول قول۔ قول، ایکسلنٹ۔ تو یہ باب کے نصرہ ینصرو، نصرہ باب سے، نصرہ ینصرو، قال یقول، قل، قائل مقول قول، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے یہدی، ٹی پی کریں سب لوگ، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے،
اور سنگل اس کا ماضی کیا تھا پہلا؟ ہدا. اس نے ہدایت دی. داربا یدربو سٹائل پہ ہے اور یہ کمزور میں ہدا ہے. چلیں کوئی کروانا چاہے گا ہدا؟ چلیں سسٹر رومان آپ ہی کروائیے. ہدا هذا يهدي اهدي هاد هاد مهدي اور ہدایت. ہدن یا ہدایت، دو مظہر اس کا، ہدن یا ہدایت. چلیں ریپیٹ کر لیں سب لوگ. ہدا یہدی هذا اہدی يهدي اهدي هاد ہادن مهدي ہدایت. مہدی ہدن یا ہدایت. ہدن یا ہدایت. تو یہ داربا سے ہے، داربا یدربو، لیکن کمزور میں آ رہا ہے ہدا یہدی. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کمزور والا ماسٹر ٹیبل بھی ہے، ہدا یہدی، کوڈ اس کا ہدا ہی آ رہا ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیں. ہدا یہدی، اگر آپ کو ہدا یہدی یاد ہو گیا نا تو آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا جزا یجزی، کل آپ نے کیا تھا جرا یجری. ٹھیک ہے، اجری. تو یہ ہدا ماسٹر ٹیبل ہے، اس کو یاد کر لیجیے. ایک دم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدا یہدی اہدی ہادن مہدیون ہدن یا ہدایت. علی باب دارابا سے ہے. الحمدللہ یہ ہمارا قرآن پارٹ ہوا، اور ایک مختصر سی بریک، پھر اس کے بعد گرامر. جزاک اللہ سکلین بھائی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ ایک قرآن کا پیغام ہے، ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور بہت جیسے سمجھتے ہیں کہ آدمی کے اوپر بوجھ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں قرآن کے اس پیغام کو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ڈیزائن کیا ہے ان کے اسی انداز میں ہم اس کو لوگوں تک پہنچا سکیں. تو اس کے لیے ہم تیاری بھی اپنے طور پہ کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو اچھے انداز سے لوگوں تک پہنچا سکیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں یہ قبول فرما لے، اور ہمیں خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی، ہم دوسرا پارٹ شروع کرتے ہیں. گرامر پارٹ ہے، صفحہ 4 اشارہ بی کے ساتھ کی گرامر. اور الحمدللہ آپ دیکھیں تو ہمارا چوتھے صفحے کا دوسرا اشارہ آج ہو جائے گا، پھر چوتھے صفحے کے 2 اشارے بچ جائیں گے، اور پھر پانچویں صفحے کے 4، تو ہمارے صرف 6 اسباق بچ جائیں گے. تو بہت جلد ہم اس کو کور کرنے لگے ہیں، بلکہ اسی اپریل کے اندر ہمارا یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آج ہم نصرہ سٹائل پہ آنے والے افعال کا اعادہ کریں گے، ریویژن کریں گے. تو آپ نے پریشانی ہونا، مڈ کے بعد ہمارا تقریباً ریویژن ہی چل رہا ہے. سسٹر نگار آپ کا مائک بار بار اوپن ہو رہا ہے، کافی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. سسٹر نگار اپنا مائک بند کر دیجیے کائنڈلی. سسٹر نگار، اچھا جی. تو ذرا جلدی سے کوئکلی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے صحیح افعال پڑھے تھے، یعنی صحت مند افعال فتح، نصرہ، ضربہ، سامعہ QC1 میں. پھر ہم نے QC2 جو ہم نے شروع کر رکھا ہے، اس میں کمزور افعال پڑھے تھے، جن کے کون سے کمزور افعال؟ جن کے شروع میں کمزور حرف آئے، جیسے وہب، وعدہ. پھر ہم نے کمزور افعال پڑھے تھے جن کے درمیان میں کمزور حرف آتا ہے، جیسے قال، آزادہ. پھر ہم نے ایسے کمزور افعال پڑھے تھے جن کے آخر پہ کمزور حرف آتا ہے، جیسے دعا، ہدا. تو یہ کمزور افعال ہم نے 6 پڑھے تھے. تو یہ 6 اگر آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آگے آسان ہو جائیں گے. جیسے ابھی ہم بات کرے تھے ہدا یہدی، اگر آپ کو یاد ہو گیا تو ہدا یہدی کے وزن پہ آنے والے اور آپ کو یاد ہو جائیں گے. قال یقول آپ کو یاد ہو گیا 6 چابیاں، تو اسی وزن پہ اور یاد ہو جائیں گی، یعنی جو بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، جیسے قال یقول ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ایک فعل تھا کانا، کانا وہ تھا. تو کوئی بتا سکتا ہے قال یقول قل قائل مقول قول تھا، تو کانا اسی وزن پہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کانا کا؟ کوئی 6 چابیاں بتا سکتے؟ کانا، کاف الف کا، نون زبرنا، کانا وہ تھا. کوئی آپ میں سے کوشش کر سکتا ہے؟ جی سسٹر سعدیہ، کانا. کانا یکون. سسٹر کون. سعدیہ آپ کی آواز چلی گئی ہے. چلے سسٹر آگے سسٹر انسی آپ بتا دیجیے. قال یقول قل کی طرح کانا، کانا وہ تھا. سسٹر انسیہ. کانا یکو کانا یکون کن کائن مکون کون. کون. اچھا، مکون وزن پہ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ نے ٹھیک بتا دی، لیکن استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مفعول، چونکہ کائن ہونے والا اثر نہیں پڑتا. مکون وزن ٹھیک ہے، کون ہونا. جزاک اللہ خیر. تو دیکھیں آپ کو قالا یاد کرنے، باقی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی وزن خود لے جائے گا آپ کو. قالا اگر آپ کو تو کانا یکون آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے باقی بھی ہیں. بہرحال پھر ہم نے پڑھے تھے یکسارو والے، ڈبل حرف والے، جس میں ایک حرف 2 دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جیسے ظنہ، ضلع. اس میں نون 2 دفعہ آ رہا ہے، لام 2 دفعہ آ رہا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحت مند افعال بھی قرآن میں 9000 بار ہیں، کمزور افعال یہ بھی 9000 بار ہیں.
تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کو جلدی سے ہم لیں تو 9,000 کا مطلب ہے کہ ہر لائن میں ایک آپ کو صحت مند فعل اس کی طرح کے الفاظ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، فتح کا پورا ٹیبل جو ہے نا اس طرح کا آپ لیں، نصر کا پورا ٹیبل لیں، تو اس طرح کے سٹائل پہ آنے والے کوئی ایک لفظ آپ کو نظر آ جائے گا ایک لائن میں. اسی طرح کمزور افعال میں سے بھی کوئی ایک نظر آ جائے گا ہر لائن میں. ٹھیک ہے، تو کتنے اہم ہیں، یعنی آپ کی ایک لائن میں 9 الفاظ ہوتے ہیں تقریباً اوسطاً، تو 2 تو یہ آپ کے نظر آ جائیں گے، پیچھے 7 بچ جائیں گے. اور جو یکساں حروف والے ڈبل حرف والے ہیں یہ ایک صفحے پہ 2 تو یہ بھی نظر آ جائیں گے اس سٹائل پہ. ٹھیک ہے، پورے ٹیبل کو ہم دیکھیں گے تو اس ٹیبل کے حساب سے. تو الحمدللہ اگر ہم یہ ٹیبل اچھے سے یاد کریں، آپ نے زیادہ یاد نہیں کرنا، 4 آپ صحت مند، 6 کمزور افعال اور 2 یہ ڈبل حرف والے آپ یاد کر لیں، اور کچھ خافہ اور شاہ بھی ہم نے پڑھے تھے سامیہ کے وزن پہ. انشاءاللہ آپ اتنی بار آنے والے الفاظ کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. ان سٹائلز کو یاد کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک سٹوری کے ذریعے یاد کر لیتے ہیں. تو پہلے ہم نے پڑھی تھی QC1 میں کہ قرآن کھولو گے تو آپ کیا کہتے تھے، فتح، تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربا. اس لیے سن لو، سامیا. اگر آپ کو یاد ہو گیا فتح، نصرہ، ضربا، سامیا تو سٹوری یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ کو وہبا، وعدہ، قالا، زادہ، دعہدہ یاد ہے تو کوئی سٹوری یاد کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں یہ 6 افعال کمزور افعال تو کیا کہیں گے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. جی سسٹر سعدیہ، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو، دعا ادا ہدایت کی. اچھا نہیں، اس طرح کسی نہیں، اگر آپ فقرہ اس طرح یاد کریں گے نا، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، تو دیکھیں نا، دینا اور وعدہ، وہبا، وعدہ، وہبا اس نے دیا، وعدہ اس نے وعدہ کیا، تو یہ فقرہ اس طرح کہیں گے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، ٹی پی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، ذرا سب لوگ مائکس بند رکھتے ہوئے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہبا، وعدہ، وہبا یعنی اس نے دیا، وعدہ یعنی اس نے وعدہ کیا. دوسرا فقرہ، یعنی اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ زیادہ دے گا نا. کیا کہتے ہیں، بلکہ اس نے کہا زیادہ دوں گا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، زیادہ، یعنی اس نے کہا، وعدہ یعنی اس نے زیادہ کیا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی. تو چونکہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے اور کہا بھی ہے کہ زیادہ دوں گا تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ہدایت کی. تو ہم کیا کہیں گے، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا، ہدا، دعا اس نے دعا کی، ہدا اس نے ہدایت دی. تو کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ 6 یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کو پورا یاد کیجیے، وہبا، یہبو، حب، واہب، موہوب، وہب، وعد، یعد، عد، واعد، موعود، وعد. صرف 6 چابیاں آپ یاد کر لیں انشاءاللہ تو آگے اسی وزن پہ آنے والے آسان ہو جائیں گے. زیادہ آپ نے یاد نہیں کرنے، بس یہ 6 جو آپ کے نظر آ رہے ہیں ان کی 6 چابیاں 6 سے یاد کر لیں اور پورا ٹیبل بھی ایک دفعہ دوہرا لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے ظن ضل، تو اس کے لیے کیا فقرہ ہے، ظنہ کہتے ہیں گمان کرنا، اس نے گمان کیا، ضل وہ گمراہ ہوا. تو ہم کیا کہیں گے، اور اچھا گمان رکھو، یعنی اللہ سے اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. ظنہ ضلع، ظنہ یعنی اس نے گمان کیا، ضلع وہ گمراہ ہوا، وہ بھٹک گیا. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ صرف اس لیے کہ آپ کو یہ جو ماسٹر ٹیبل ہے یہ یاد ہو جائے. چلیں جی، تو ہم نے ان اسباق جو ہم کر رہے ہیں ہم کیا کریں گے، ہم ریویژن کر رہے ہیں، پریشانی نہ دہرائی ہو رہی ہے، اور آپ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا، یہ جو ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، یہ ٹیبل آپ کا اچھا ہو جائے گا، 6 چابیاں اس کی آپ کو یاد ہو جائیں گی تقریباً تمام کی، اور اسی وزن پہ آنے والے اور. تو ہم کریں گے کیا ان اسباق میں آگے جو آ رہے ہیں، کورس 1 میں جو ہم نے کیا تھا اس میں اس سٹائل پہ آنے والے جو الفاظ تھے، خاص کر جو فتح، نصرہ، ضرب، سامیا، اس سٹائل پہ آنے والے تمام الفاظ کا اعادہ کر لیں گے. اور QC2 کورس 2 میں جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کے 5 صفحات، ان میں ان ہر سٹائل پہ آنے والے الفاظ کا ہم اعادہ کر لیں گے. تو یہ بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے. کل ہم نے فتح سٹائل پہ آنے والے افعال کو دیکھا تھا، فتح پہ. ٹھیک ہے، فتح، شکرا، بلکہ شکر نہیں تھا، قطع، خدع. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی تھے. تو کل فتح سٹائل پہ آنے والے آپ نے کیے تھے. آج کریں گے نصر سٹائل پہ آنے والے، اور نصر سٹائل پہ آنے والے کافی الفاظ ہیں، بہت زیادہ ہیں. چلیں 6 چابیاں ذرا دوہرا لیتے ہیں. تو آپ میں سے کون نصرہ سٹائل پہ آنے والی 6 چابیاں دوہرائے گا، پورا ٹیبل تو آپ کو آتا ہے، اگر 6 چابیاں آتی ہیں تو آپ کے لیے پورا ٹیبل آسان ہے. جلدی سے ذرا بردر میں سے بھی آنے چاہیے،
नए लोगों में से कोई लोग जल्दी से हैंड रेज करें जरा। अच्छा सिस्टर उनसी आप करवा दीजिए। नसरा यंसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नसरुन। जबरदस्त माशाल्लाह। इजा जा नसरुल्लाह, जब आ जाए इज़ा अल्लाह की जाअ मदद, नसरुल्लाहि वल फतह। वल फतह। तो नसर, नसर कहते हैं मदद को, ठीक है। नसरा यंसुरु, तो ये अच्छे से याद हो गया ना, जिसका नसरा यंसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नसरुन, इसी वजन पे आगे हम लेके चलते हैं। और आगे अगर मैं आपको कहूँ खलका, उसने पैदा किया, तो ये नसरा यंसुरु की तरह है। तो खलका, सिस्टर सादिया आप बता सकती है खलका की चाबियां, उसने पैदा किया खलका, सिस्टर सादिया नजम। खलका यख खलका यखलुकु उखलुक खालिकुन मखलूकुन खलकुन। खलकुन, जबरदस्त माशाल्लाह। मिन शर्रि मा खलक, उन चीजों के शर से जो पैदा की, ठीक है। यानी उन चीजों के शर से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तो खलक, खलका उसने पैदा किया, खलका यखलुकु उखलुक, खालिकुन मखलूकुन खलकुन, नसरा यंसुर की तरह है। और आगे अगर मैं कहूँ अबदा, ये भी किसी वन में हम पढ़ चुके हैं, नसरा यंसुर की तरह अबदा, तो ये कौन करवाना चाहेगा? सिस्टर रोमाना आप करवाइए। अबदा, आबादा यअबुदु उबुद आबिदुन मअबूदुन इबादतुन। इबादत, इय्याका नअबुदु, हम इबादत करते हैं, तो ये नअबुदु था, ठीक है ना। आप कर सकते हैं ना, याबुदु याबुदूना तअबुदु आबुदु तअबुदूना नअबुदु, मुजारे था, मैं हम इबादत करते हैं। तो बहरहाल अबदा मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, अबदा याबुदु आबिदुन मअबूदुन इबादा, तो नसरा की तरह है। ज़करा भी आप QC1 में कर चुके हैं, तो कौन करवाना चाहे ज़करा? अल्लाहुम्मा आइनी अला ज़िक्रिका, यहाँ से था ज़िक्रिका, सिस्टर उनसे आप करवाइए। ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन। जिक्र, तो ये एक दुआ थी, हर नमाज के बाद आप पढ़ते भी होंगे, इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी जो है इसको जोर दे के कहा था कि इसको पढ़े फर्ज नमाज के बाद। और वो क्या थी? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, ऐ अल्लाह मैं तेरी मदद चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा अइन्नी, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, अला जिक्रिका तेरा जिक्र करने पर, ठीक है, व शुक्रिका तेरा शुक्र करने पर, व हुस्न इबादतिक और तेरी अच्छी इबादत करने पर। तो ज़करा यज़कुरु उज़कुर ज़ाकिरुन मज़कूरुन ज़िक्रुन, नसरा की तरह ही है। और शकरा भी इसी दुआ से आप याद रख सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, और तेरा शुक्र करने पर। तो शकरा मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, शकरा उसने शुक्र किया, यशकुरु यनसुरु की तरह यशकुरु, उशकुर उनसुर की तरह उशकुर, शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन। एक बार फिर, शकरा यशकुरु उशकुर शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ रिपीट करेंगे। कोई जल्दी से शकरा करवा दे, चूंकि ये नया है, हम इसकी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाए। कोई अगर करवाना चाहे तो जल्दी से जरा अपना माइक, नए लोगों में से अगर कोई माइक ओपन करके करवा दे तो, नए लोगों में से काइंडली सब लोग पार्टिसिपेट किया करें। चले सिस्टर, सिस्टर उनसे आप ही करवा दें, चूंकि आपका माइक ओपन है, सॉरी आपका हैंड रेज है। शकरा, शकरा यशकुरु उशकुर शाकिरुन मशकूरुन शुक्रुन। जज़ाकल्लाह खैर। तो आपने करना क्या है? अच्छा याद करना है। तो नसरा यंसुरु, खलका यखलुकु, अबदा यअबुदु, देखे ना साउंड उसी साउंड पे, यअबुदु, ज़करा यज़कुरु, शकरा यशकुरु, ठीक है। तो आगे तो उशकुर, वो उसी तरह उनसुर की तरह। तो सिर्फ पहले दो याद कर ले तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस वजन पे आ रहा है, आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। खलका यखलुकु, यानी दूसरा आपको बताएगा फॉर्म कि ये खलका यखलकु नहीं है, यफ्ताहु की तरह नहीं है, बल्कि यखलुकु यनसुरु की तरह है। अबदा यअबुदु अगर आपको याद है तो आपको पता चलेगा ये यअबुदु यनसुरु की तरह है। तो आगे भी ओबुद होगा, उनसुर की तरह ओबुद, ऑटोमेटिकली आगे आपकी जुबान पे आ जाएंगे। चले जी, ये बहुत अहम है, चूंकि कुरान में बहुत ज्यादा बार आए हैं, तो नसरा पे आने वाले और हम देख लेते हैं। दाखला, जी कौन कुरान चाहेगा? दाखला, वो दाखिल हुआ, यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा। आ, जी सिस्टर उनसे आप करवा दें, फिर सिस्टर सादिया नेक्स्ट करवाएंगी जी। दाखला वो दाखिल दाखला हुआ, यदखुलु दाखला वो दाखिल हुआ दाखला यदखुलु उदखुल दाखिलुन मदखूलुन दखूलुन। अच्छा दुखूल, दाल के ऊपर पेश है दुखूल, ठीक है दुखूल। जज़ाकल्लाह खैर। सिस्टर दखूलुन सादिया आप करवाइए। हसदा, उसने हसद किया,
हसदा हसदा यहसुदु उसुद हासिदुन महसूदुन हसदुन। हसदुन, एक्सीलेंट। इसको एक दफा फिर रिपीट कर देते हैं। हसदा यहसुदु उहसुद हासिदुन महसूदुन हसदुन। मैं इसलिए दो बार रिपीट करवाता हूँ, तीन बार आप करें ताकि आपकी जुबान पे ये बैठ जाए। ठीक है, कुरान पढ़ना है तो कुरान के लिए मेहनत करनी है। उसके बाद नकाला, तो कहते हैं ना वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे अकला, ये हमजा वाला भी है और सेहतमंद भी है। जी, कौन करवाना चाहेगा नसरा यंसुर की तरफ? अकला या अकुलू। जी, अगर कोई करवाना चाहें तो बेशक आप माइक ओपन कर सकते हैं नए लोगों में से। चलें सिस्टर, उनसे आप ही करवा दीजिए। अकला, अकला यअकुलु कुल आकिलुन माकुलुन अकलुन। अकलुन, एक्सीलेंट। अकला यअकुलु कुल आकिलुन मअकुलुन अकलुन। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो फिर सब लोग काइंडली रिपीट कीजिए। आपके लिए करवाता हूं मैं। अकला, रिपीट करने की मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ। अकला, उसने खाया। अकला, उसने खाया। कला यअकुलु कुल, ये उकुलु नहीं है, कुल है। ठीक है, आकिलुन मअकुलुन अकलुन, तो ये हमजा वाला भी है और सेहतमंद भी है। उसके बाद अमरा, तो चलें जरा मेरे साथ रिपीट करें। अमरा, उसने हुक्म दिया। अमरा यअमुरु, यअमुरु मुर, आमिरुन मअमुरुन अमरुन। एक दो फिर, अमरा यअमुरु मुर, कुल की तरह मुर, आमिरुन मअमुरुन अमरुन। अच्छा, ये हमजा वालों में थोड़ा सा अमर आपने याद रखना है, ठीक है ना। जैसे अकला या कुलु कुल था, उनसुर की तरह उकुल नहीं था, कुल। इसी तरह अमरा जो ये भी हमजा वाला है अकला की तरह है। अमरा या अमरु, उमर नहीं है, मुर है। ठीक है, उनसुर की तरह उमर नहीं है, मुर है। तो कुल और मुर ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी तो उसी तरह ही है। इसी तरह तरका, उसने तर्क किया। उर्दू का लफ्ज है तर्क करना, तो तरका यतरुकु, उतरुक, ये तो उसी तरह नसरा यंसुर उनसुर। तरका यतरुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तर्कुन। एक दफा फिर जरा काइंडली सब लोग, तरका यतरुकु उतरुक, तारिकुन मतरूकुन तर्कुन। कुरान सीख रहे हैं तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि जब ये अल्फाज आए तो हमें तर्जमा करते हुए समझते हुए आसानी हो। तो आपने क्या करना है, दखला यदखुलु, हसदा यहसुदु, अकला यअकुलु, अमरा यअमुरु, तरका यतरुकु। एक दफा फिर जरा, दखला यदखुलु, हसदा यहसुदु। मुझे उम्मीद है कि आप रिपीट करोगे, आपकी जुबान पे चढ़ जाए, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ आपसे। अकला यअकुलु, कुल भी याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ओ कुल नहीं है, कुल है। अकला यअकुलु कुल, और अमरा यअमुरु मुर, तरका यतरुकु, तरका यतरुकु। हलिम, तो ये बहुत अहम है। और कुछ और देख लेते हैं हम। अकला की तरह अखजा, अमरा अकला अखजा, ये एक ही है। ठीक है, अकला अमरा अखजा, अखजा उसने पकड़ा, उसने पकड़ा। ठीक है, ला तखुज़ू सिनतुन, नहीं नींद पकड़ती, नहीं नींद आती, ऊंघ आती, यानी अल्लाह को ऊंघ नहीं आती। वला नौम, और ना ही नींद। तो अखजा उसने पकड़ा या उसने लिया। अखजा यअखुज़ु, अमरा यअमुरु की तरह। अखजा यअखुज़ु खुज़, मुर की तरह खुज़, आखिज़ुन मअखूज़ुन अखज़ुन। एक दो फिर, अखजा यअखुज़ु खुज़, आखिज़ुन मअखूज़ुन अखज़ुन। तो अमरा याद है तो ये उसी तरह ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद है खालदा, वो हमेशा रहा। हुम फिया खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जो लोग जन्नत में जाएंगे, जन्नातिन तजरी हुम फिया खालिदून, तो उसमें वो हमेशा रहेंगे। खालदा, वो हमेशा रहा। खालदा यखलुदु, नसरा यंसुरु, खालदा यखलुदु उखलुद, खालिदुन डैश और खुलूदुन। एक दो फिर, खालदा यखलुदु उखलुद, खालिदुन डैश खुलूदुन। अलिफ। और रजा का तो आप बार बार कर चुके हैं। रजा का उसने दिया या उसने रिस्क दिया। रजा का यरजुकु उर्जुक, राज़िकुन मरज़ूकुन रिज़्कुन, ये काफी प्रैक्टिस हो चुकी है मेरे में। सजदा, उसने सजदा किया। तो इसकी दो दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं, पहले मेरे साथ मिलके। सजदा यसजुदु उसजुद, साजिदुन मसजूदुन सुजूदुन। ये सीन के ऊपर पेश है, सजूद नहीं है, सुजूद। तो हमारी उर्दू भी ठीक हो जानी चाहिए साथ साथ। एक दो फिर, सजदा यसजुदु उसजुद, साजिदुन मसजूदुन और सुजूदुन।
आप जरा माजी मुजारे कर लेते हैं, अखजा यअखुजु, खलदा यखलुदु, रज़क़ा यरज़ुक़ु, सजदा यसजुदु। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और साकाना भी आ रहा है, साकाना वो रहा, जैसे होता है ना सुकूनत इख्तियार करना। या आदम उस्कुन, ए आदम तुम रहो, व अंता व ज़ौजुका, तू और तेरी बीवी। यानी आदम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस्कुन तुम रहो, उस्कुन अंता तू रहे, व ज़ौजुका और तेरी बीवी, अल जन्ना जन्नत में। तो सकना रहना, सुकूनत से भी आप याद रख सकते हैं। सकना यस्कुन, उसकुन, साकिनुन डैश सुकून, सीन के ऊपर पेश है, सुकून नहीं है, सुकून है। एक दो फिर, सकना वो रहा, सकना यस्कुनु उसकुन, साकिनुन डैश सुकून। तो सकना यस्कुनु, सकना यस्कुनु, इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, फतहा पे हमने 6 अफाल की प्रैक्टिस की थी, और आज नसरा पे तकरीबन 15 अफाल बन रहे हैं नसरा को मिला के। तो अच्छा, जल्दी से, जैसे खला का अबदा ज़करा शकरा लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ 2 चाबियां बता दीजिए। जैसे खला का यखलुकु अबदा, जल्दी से कौन करवाएगा? खला का यखलुकु अबदा, सिर्फ माजी मुजारे। जी सिस्टर सादिया, अबदा, अबदा यअबुदु, आगे ज़करा, ज़करा यज़कुरु, शकरा यशकुरु, दखला यदखुलु, हसदा यहसुदु, अकला याकुलु, अमरा मुर यामुरु, हमारा यअमुरु, तरका यतरुकु यामुरु, तरका यतरुकु, अखदा याखुजु, खलदा यखलुदु, रज़का यरज़ुकु, सजदा यसजुदु, सकना यस्कुनु। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये अगर आपको 2 चाबी याद है तो आगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये नसरा पे है। तो आगे उखलुक, उबुद, उज़कुर, उशकुर, ठीक है, उदखुल, और उसके बाद क्या होगा? हसदा यासुदु, उहसुद, ठीक है। और अकल में कुल आ जाएगा, ओ कुल नहीं आएगा, कुल। अमरा में मुर, ठीक है। इसी तरह अखजा में खुद आ जाएगा, बहरहाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 15 अफ़ाल की मशक की है, जो कुरान में 1627 बार आए हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस कीजिए इसकी। और कुरान में तकरीबन 190 अफ़ाल ऐसे हैं, यानी नसर स्टाइल पे आने वाले 190 अफ़ाल हैं, जो कुरान में 3800 बार आए हैं। तो ये स्टाइल बहुत अहम है नसरा का, अच्छी प्रैक्टिस की करनी है, ताकि हमें ये स्टाइल याद हो जाए और कुरान में आने वाले ज्यादा अल्फाज याद कर सकें, ताकि कुरान समझना आसान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा मकसद क्या है ये सारा काम करने का? कुरान समझना आसान हो जाए, ताकि हमें कुरान समझ में आ जाए। और जब कुरान समझ में आ जाएगा तो वो क्या है? कुरान हिदायत है। चले, अरबी बोलचाल जल्दी से हम कर लेते हैं, आप खुद ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं कहता हूँ, हल शकरता अल्लाह, क्या तूने अल्लाह का शुक्र किया? तो आप क्या कहेंगे? नाम, नाम शकर तू अल्लाह। नाम शकर तू अल्लाह। हल शकर नाम तुम शक्ल अल्लाह, किया। क्या तुम सबने अल्लाह का शुक्र किया? नाम शुक्रना नाम अल्लाह। शक्ल नाम तुम अल्लाह। शकरना अल्लाह। करना अल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया माजी, शकरना। किया। अब हम कहेंगे क्या तू शुक्र करता है? तो हल तशकुरु अल्लाह, जी हाँ मैं शुक्र करता हूँ। नाम अशकुरु अल्लाह। नाम नाम अशकुरु अशकुरुल्लाह। अल्लाह, नाम ठीक है, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का। हल तशकुरून अल्लाह, क्या तुम शुक्र करते हो अल्लाह का? तुम सब। नाम नाम नशकुरु नशकुरुल्लाह। नाम अल्लाह। नशकुरुल्लाह। नाम नशकुरु अल्लाह। तो याद क्या करना है? शकरता शकर तू, शकर तुम का जवाब शकरना, तशकुरु का जवाब अशकुरु, तशकुरु अशकुरु, तशकुरूना नशकुरु। बस इतना याद करना है, बहुत आसान है। इस तरफ तो वही रहेगा। शाकरा का जवाब शाकरा, शाकरू का जवाब शाकरू, ठीक है। यशकुरू का जवाब यशकुरू, यशकुरूना का जवाब यशकुरूना। तो ये इस साइड वाला चेंज नहीं होगा, उसने किया उन सब ने किया वो वही रहेगा, आमने सामने की चेंज होगी। चले, अब मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, अमर की। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र कर। अरबी क्या होनी चाहिए? एक की बात रही है, शुक्र कर अल्लाह का। एक की बात हो रही है, शुक्र कर, शकरा यशकुरु, सोफा उश्कुरुल्लाह। उश्कुरुल्लाह। उशकुर। उशकुरु अल्लाह। अच्छा, इसको एक उश्कुरुल्लाह। मिनट, उशकुरुल्लाह आप कह रहे हैं, तो उशकुरु तो वो दूसरा है, उशकुरु अल्लाह। तो ये उशकुरुल्लाह मिल जाएगा थोड़ा सा, उशकुर अल्लाह। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्या आपको इसमें थोड़ी सी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? उशकुर अल्लाह क्या पढ़ेंगे?
را کے نیچے زیر ہے را کے نیچے زیر. اشکوریلا. اچھا یہ رے جو ہے نا، یہ رے را کے نیچے جو زیر ہے یہ ملانے والی ہے. ٹھیک ہے، اشکر اللہ. اشکر اصل میں اللہ اگر آپ اس کو ایسے پڑھ لینا اشکر اللہ تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے. اگر بریک کر کے پڑھیں گے اشکر اللہ، اگر ملا کے پڑھیں گے تو اشکر اللہ نہیں پڑھیں گے، اشکر اللہ. یہ را جو ہے نیچے زیر جو ہے یہ ملانے والی ہے، اصل میں یہ اشکر تھا. چلیں جی، تو جواب کیا ہوگا؟ اشکر اللہ. اللہ کا شکر کر تو آپ کہیں گے میں شکر کروں گا. سوفا اشکر اللہ. خوش اللہ. اشکرو میں شکر کروں گا اللہ کا. اب نیکسٹ ہے اشکرو اللہ، شکر کرو. یہ جمع کا ہے، اشکرو اللہ. ہم شکر کریں گے، نشکر اللہ نشکر نشکر اللہ. اللہ. ایکسیلنٹ، نشکر ہم اللہ شکر کریں گے. جزاک اللہ خیر. تو چلے آگے دیکھتے ہیں. دخلتا، ہل دخلتا کا جواب تو کے ساتھ. کیا تو داخل ہوا؟ نام دخل تو. نام دخل تو یعنی نام مسجد میں دخل تو داخل ہوئے. ہل دخل تم، جواب نام دخلنا. نام نام دخلنا. دخلنا اب ہے کیا تو داخل ہوتا ہے یا ہوگا؟ تو سوال کیجئے. ہل تدخل. دیکھیں، داخلہ یدخلو تھا نا، یدخلو یدخلونا سامنے کیا تھا؟ داخلہ هل یدخلو تدخلوا یدخلونا تو تدخلو، تو تدخل. داخل ہوتا ہے. تدخلو، ہل تدخلو کیا تو داخل ہوتا ہے؟ جی ہاں میں داخل ہوتا ہوں. نعم ادخلوا ادخل. ادخلو. دیکھیں نا، تنصرو تدخلو تو داخل ہوتا ہے، تدخلو میں داخل ہوتا ہوں. انصرو کی طرح ادخلو میں داخل ہوتا ہوں. ہل تدخلونا کیا تم سب داخل ہوتے ہو؟ نام ندخل. ادخلو تو تدخلون کا جواب ندخلو. ٹھیک ہے، اچھے سے پریکٹس کر لیں. تدخلو کا جواب ادخلو، تو داخل ہوتا ہے میں داخل ہوتا ہوں. تدخلون ندخلو تم سب داخل ہوتے ہو ہم سب داخل ہوتے ہیں. تو جتنی اچھی پریکٹس ہوگی آپ کی زبان پہ انشاءاللہ یہ اتنے زیادہ آسان ہو جائے گی. تو میں کہتا ہوں ادخل داخل ہو، آپ کیا کہیں گے؟ میں داخل ہوں گا مسجد میں. سوفا ادخل. ادخلو، ٹھیک ہے، ادخلو یا سوفا لگا لیں. ادخلو میں داخل ہوں گا. میں کہتا ہوں ادخلو داخل ہو جاؤ. ندخل. ندخلو ندخل. سورہ بقرہ میں پایا نا آپ نے پڑھا تھا ادخلوا الباب سجدا. بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ادخلوا الباب، تم سب داخل ہو جاؤ دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا. تو یہ تھا ادخلوا داخل ہو جاؤ. تو ندخلوا ہم داخل ہو جائیں گے. جب اللہ کا حکم ہے تو ہم کہیں گے سوف ندخلوا، بلکہ سندخلوا بہت جلد ہم داخل ہوں گے. حل اکلتا ترجمہ کیجئے. حل اکلتا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ حل اکلتا کیا آپ کھاتے کیا آپ نے کھایا؟ کیا آپ کیا نے آپ کھایا؟ آپ نے کھایا؟ کھایا؟ یہ کھایا یہ اشارہ ہے. اکلتا وہ جو آپ کھاتے ہیں وہ ہے اکلو، تو کھاتا ہے. یہ اکلتا ہے، یہ ماضی ہے. تو کیا ہوگا اکلتا؟ نام نعم اکلت. اکلتو. نام اکلت. حل اکل کیا تم تم سب نے کھایا، ماضی ہے. نعم نام اکلنا. اکلنا تو تا کا جواب تو کے ساتھ، تم کا جواب نا کے ساتھ. بہت آسان ہے. اکلتا اکلتو اکلتم اکلنا کھایا ماضی. اب ہے کھاتے ہو تو تاکلو. حل تاکلو کیا تو کھاتا ہے؟ نعم نعم آکلو. آکلو. یہ دو اصل میں حمزے کٹھن تو آکلو میں کھاتا ہوں یا کھاؤں گا. آکلو آکلو. اور حل اکلونا کیا تم سب کھاتے ہو؟ تو تاکلونا جواب تو آسان ہے. نعم ناکلو. اکلو. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ پھر اکلو کا جواب آکلو. تاکلو تو کھاتا ہے، آکلو میں کھاتا ہوں. اکلونا تم سب کھاتے ہو، نہ اکلو ہم سب کھاتے ہیں. اب کھا، میں آپ سے کہتا ہوں کھا، تو میں کیا کہوں گا؟ امر ہے. کل. کل. ایکسیلنٹ. اکلا یا کلو کل. کل آپ کیا کہیں گے؟ میں کھاؤں گا. آکلو. آکولو میں کھاؤں گا. ایکسیلنٹ. آکولو. اور میں کہتا ہوں کلو کلو وشربو کلو کھاؤ. ناکلو. نہ اکلو ہم کھائیں گے. زبردست ماشاءاللہ. کل آکلو کلو نہ اکلو. اچھے سے پریکٹس کرنی ہے الحمدللہ. خستہ حل خستہ کیا تو نے پکڑا، تو نے لیا. اچھی بات کو نعم لینا چاہیے نا. اخذتو. نام اخذتو جی ہاں میں نے لیا.
हल अखज़तुम, क्या तुम सब ने लिया या पकड़ा? नाम अखज़ना, नाम अखज़ना। अब बात होगी मुजारे की, क्या तू पकड़ता है? हल ताखुज़ु, तअखुज़ु, एक्सीलेंट, क्या तू पकड़ता है? नाम هل تأخذ آخذ आखज़ु, आखुज़ु, नाम नहीं, آخذ आकुलु की तरह आखुज़ु, इसमें भी दो हमजे इकट्ठे हो रहे हैं। आखज़ु, آخذ एक मेरे वाला ना आ वाला, آخذ और एक इसका अपना हमजा है शुरू वाला, तो दो हमजे آخذ इकट्ठे होकर मद बन जाते हैं آخذ आखुज़ु। जिस तरह आकुलु था, आखुज़ु, ठीक है। आमुरु, तो ये सारे इसी तरह होंगे। हल तअखुज़ूना, क्या तुम सब लेते हो या पकड़ते हो? नाम نعم नाम نأخذ नाखुज़ु, नाखुज़ु, तो ताखुज़ु आखुज़ु, ताखुज़ूना नाखुज़ु। पकड़, क्या कहेंगे? خذ खुज़, खुज़, पकड़ूंगा, आखुज़ु, आखुज़ु। آخذ खुज़ू, पकड़ो, إيش آخذ नाखुज़ु, नाखुज़ु। نأخذ जबरदस्त, نأخذ माशाल्लाह, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। हल तरकता, क्या तूने तर्क कर दिया, नाम छोड़ दिया? तरक्तु, तो हम बुरी बात को छोड़ देते हैं। नाम तरकतु, जी हाँ मैंने छोड़ दिया। हल تركت तरकतुम, क्या نعم तुम ترك सबने छोड़ दिया? نعم नाम تركنا तरकना, नाम तरकना, एक्सीलेंट। हल तस्जुदू, क्या तू सजदा करता है? लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। तो सजदा हम क्या करते हैं? नाम نعم नाम أسجد असजुदु لله लिल्लाहि, असजुदू, एक्सीलेंट। तस्जुदू मुजारे है, तो असजुदू, तस्जुदू, असजुदू, أسجد ठीक है। तनसुरु, نعم अंसुर की أسجد तरह तस्जुदु, असजुदु लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। हल أسجد तस्जुदूना, अच्छा यहाँ نعم पे यहाँ पे थोड़ी सी मेरे ख्याल में ये गलती है। यहाँ पे ये तस्जुदु ये सुकून है, ठीक है। हल तस्जुदूना लिल्लाहि, तो इसका जवाब क्या होगा? तस्जुदूना, तुम सब सजदा करते हो अल्लाह के नाम लिए। नस्जुदु लिल्लाहि, तस्जुदु लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और वर्कबुक तो आपकी बहुत इजी है। अमसाल की वाहिद आप बता चुके हैं। एक हो तो हम क्या कहते हैं? मासला, मसल, मसल की जमा अमसाल, मसल की जमा अमसाल। और यहदी, वो हिदायत देता है, तो माजी है, उसने हिदायत दी। यहदी, तो माजी हदा, क्या होगा? हदा, हदा यहदी, एक्सीलेंट। तो ये तो आप कर लेंगे। आपके अभी प्रैक्टिस हम कर रहे थे, 6 चाबियां लिखनी है। और आपकी ये जो आपकी किताब है उसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो ये किताब का तस्वीर इसलिए ली है कि आप ये करते हुए अपनी टेक्स्ट बुक को लाजमी फॉलो करें। तो उसमें ये दिए गए हैं, यहाँ से देख के आपने लिखना है, या खुद पहले लिखें फिर इसको चेक कर लें। तो ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट करना है, कोई चीज इसमें मिसिंग ना हो, ठीक है। यानी मानी है आपने लिखने साथ इसको मुकम्मल करना है। तो अपने साथ जो काम है ये लाजमी करते रहिए, ये बहुत अहम होते हैं। ये स्लाइड इसको ऐसे ना लिया करें। इंशाल्लाह ये 7 काम करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। 2 तिलावत के हैं, 2 पढ़ने के हैं, और एक सुनने का है, एक अपने साथी से बातें करने का। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकला याकुलु कुल, आकिलुन माकुलुन अकलुन, अखदा याखुदु खुद, तारका यतरुकु उतरुक। तो ये अपने साथी से प्रैक्टिस कीजिए। एक आयत लीजिए, ठीक है। फअम्मल्लज़ीना आमनु फयअलमूना, ठीक है, वो लोग रहे, वो लोग जो ईमान लाए, तो वो जान जाते हैं। वो अम्मल्लज़ीना कफरु फयक़ूलूना, रहे, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फयक़ूलूना माज़ा अरादल्लाह, तो वो कहते हैं कि क्या अल्लाह ने इरादा किया। तो ये जरा अपने साथी के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आपका भी फायदा होगा। सिखाने से आप ज्यादा सीखेंगे। दूसरा, अगर आपको साथी नहीं मिलता तो कम से कम अपने साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये साथी से कोर्स की बातें करना, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी कीजिए। और सबसे अहम है, आप मुंतखब है, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, इस पे शुक्र अदा कीजिए। और शुक्र कैसे अदा करेंगे? कि हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, टाइम पे क्लास को ज्वाइन करेंगे, और टाइम निकालेंगे इसके होमवर्क्स के लिए, वर्कबुक के लिए। तो साथ साथ दुआ कीजिए लाजमी, अपने लिए, अपने साथियों के लिए। और रब्बि ज़िदनी इल्मा, लाजमी दुआ पढ़ते रहिए। तो अल्लाह ताला में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।